اور 151 میں کیا ہے, اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو, یعنی ان کی بات مت مانو جو کہ حد سے نکل گئے ہیں. یہ بیسیکلی بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے نا, جیسے ان کا نام تو نہیں ہے لیکن مسئلہ وہ تفسیر اس کی ایسی بنتی ہے, جیسے امیہ بن خلف ہے نا, وہ کہے گا کہ میں کاش ابو جہل کا دوست نہ ہوتا, کیونکہ وہ ابو جہل کا دوست تھا نا, ایک ٹائم پہ مسلمان ہونا چاہ بھی رہا تھا لیکن ہو نہیں پایا تھا. بالکل ایسے ہی ہے عتبہ بن ربیعہ, جب یہ بدر کا معاملہ ہو رہا تھا نا, تو جو حضرت ختیجہ کے کزن تھے, مسلم نہیں تھے اس وقت, تو وہ بھی ان کے پاس گئے کہ بھائی کاروان تو ہمارا سیف ہو گیا ہے اور ہم اپنے لوگوں پہ تلوار اٹھائیں گے, چھوڑ دو جنگ کو, ہم چلے جاتے ہیں واپس. تو وہ کہنے لگا کہ وہ کچھ قائل ہو گیا تھا, تو جب اس نے کہا تم ابو جہل سے بات کرو, میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تو جب وہ ابو جہل سے بات کرنے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بزدل ہے, یہ تو اس طرح کر کے نا لوگوں ایک دوسرے کو انکریج کر رہے تھے کہ وہ جنگ کریں, تو فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ولید بن ولید جو تھے, خالد بن ولید کے بھائی تھے, وہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے نا, تو خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے لگے وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے خالد, پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پا رہے میسج کو. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات مت مانو, مطلب جو حد سے گزر جاتے ہیں. اور اس قوم میں بھی 9 ایسے لیڈر تھے جو لوگوں میں ڈاؤٹ پیدا کرتے تھے, اور مطلب جو ہر حد سے گزر جاتے, یعنی کہ ہر چیز کو غلط طرف لے جاتے تھے, جو یہ بتاتے تھے نا اس کو بالکل غلط طرف لے جاتے تھے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی تھی. اور ہم کیوں نہیں حد سے تجاوز کرنے کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے سوشل پریشر ہے, سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, اور ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی, کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, جب سبھی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس طرح سے دی ہے کہ ان کے پیچھے نہ چلیں جو کہ حد سے گزر جاتے ہیں. بھلے کچھ بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا احکامات ہے ان کے حساب سے ہی ہمیں چلنا ہے, ان کے الگ سے نہیں چلنا. مطلب ہر چیز میں ایکسیسونیس بری ہے. ایون آپ پانی نہر کے سامنے بھی بیٹھے ہیں, اس میں بھی حدیث پاک ہے کہ اس کے پاس بھی پانی ضائع نہ کرو, پانی نہیں جیسے ضائع کرنا. کسی چیز میں بھی ہم نے حد سے نہیں بڑھنا, کیونکہ قرآن پاک میں یہ امت کیا ہے, امت الوسط ہے, مڈل بیلنسڈ ہے نا. وسط کا کیا ہے, بیلنس ہے, مطلب ہر چیز حد میں ہے. تو ریلیجن کی بھی ایکسیسونیس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جیسے اب ہم نے وہ جو حدیث پاک نہیں پڑھی کہ 3 ینگ آدمی تھے جو ام سلمہ کے پاس آئے, ایک نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا ہے, تو حضور ام سلمہ نے بتایا کہ وہ سوتے بھی ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب کرتے ہیں, نعوذ باللہ. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی, یہ تو نبی ہیں اللہ کے نا, تو ان کا مسئلہ اور ہے, تو ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. تو ایک نے کہا میں جو ہے وہ روزے رکھوں گا ساری عمر, ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں, ایک نے کہا جو ہے تیسرے نے ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں, ایک نے کہا میں روزے رکھوں, ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, وہ ڈسٹربنس ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا پتہ چلا نا, باقاعدہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا ناراض تھے, بلکہ جب وہ غصہ کھاتے تھے نا تو ان کی فور ہیڈ کی وین سامنے کلیئر ہو جاتی تھی. باقاعدہ وہ ناراض تھے. انہوں نے ان کو بلایا کہ تمہارا کیا اللہ سے ریلیشن میرے سے زیادہ ہے, مطلب میں سوتا بھی ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس طرح کی مثال نہیں ریلیجن میں بھی کی کہ آپ تنگ ہوں, ایک حد میں کریں اور جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اس طرح نہ کر دیں کہ جو مقصد یہ ہے کہ سنت کے مطابق. اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا, وہ چیز جو ہمیں لگتا ہے نا کہ سوسائٹی کا پریشر ہم نہیں کر سکتے, تو انہوں نے سوسائٹی کے پریشر میں بھی کر کے دکھائی ہے. تو آپ نے وہ کرنی ہے, پریشر میں نہیں آنا, بیسیکلی یہ بات ہے. اور جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے, اور یہ وہ لوگ تھے جو 9 لیڈر تھے نا جو فساد کرتے تھے, اصلاح نہیں کرتے. دیکھیں ایک تو فساد یہ ہوتا ہے جو قوموں کے لیول پہ ہوتا ہے, جو ایک کرپشن ہوتی ہے اور رولنگ نہیں ہوتی, اور امیر کو حق مل جاتا ہے, غریب کو نہیں ملتا. دوسرا یہ بھی فساد ہوتا ہے کہ جیسے کسی جھگڑے دیکھیں ہو جاتے ہیں لوگوں کے, کسی کا جھگڑا ہو گیا, پھر آپ نے ایک کو کال کی, دوسرے کو کال کی, تیسرے کو کال کی, سب کو پھیلا رہے ہیں, آپ ایک شر پھیلا رہے ہیں نا, تو وہی بھی ایک فساد کا ہی طریقہ ہوتا ہے. تو وہ آپ اس میں بھی آپ اصلاح نہیں کریں لوگوں کو, یہ کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر وہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ فساد ہر طرح کا فساد ہوتا ہے, درخت کاٹ رہے ہیں, یہ مطلب وہ پولوشن پھیلا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, تو یہ بھی فساد کے اندر آتا ہے. تو بیسیکلی ہم نے حد سے نہیں گزرنا اور ملک میں فساد نہیں کرنا اور اصلاح. اور یہ لوگ اصلاح نہیں کرتے تھے, ہمیشہ غلط طریقے پہ چلتے تھے, اور بیسیکلی سننا کے مطلب جو نبیوں کی سنت تھی اس کے مطابق نہیں کرتے تھے. بیسیکلی یہ اس کا یہ ہے. 153 پہ کیا ہے, وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو. اب جب یہ سارا میسج انہوں نے دے دیا اور ان کی برائیاں بھی ان کو بتا دی نا کہ تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو, ایسے نہیں کرتے, ویسے نہیں کرتے, اور اتھارٹی کا یعنی کہ جو مسرفین ہیں اتھارٹی کا غلط استعمال کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا. تو تیسری بات یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ تو جو ہے نا جادو زدہ, آپ پہ جادو ہو گیا ہے. جب یہ لفظ یوز ہوتا ہے نا مسحور, تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ میجک سے افیکٹڈ ہیں, 1 یا 2 دفعہ آپ پہ جادو ہے. جب مسحرین لفظ یوز ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے آپ مطلب بہت زیادہ جادو میں آئے ہیں, مطلب
ہر وقت ہی آپ کے اوپر نا کوئی جادو چڑھا ہوا ہے. تو وہ بیسیکلی ان کو, اور یہ سارے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا. حضرت موسیٰ پہ یہ کہہ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسی طرح وہ کیا کہ آپ تو بالکل ہی آپ کے اوپر جادو چلا ہوا ہے, یعنی کہ آپ آؤٹ آف یور مائنڈ ہوئے ہیں بیسیکلی اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے. اور پھر انہوں نے اور کیا کہا, اور تم کچھ نہیں ہو ہماری طرح آدمی ہو, یعنی تم کیا اینجل ہو کوئی, تم تمہاری طرح آدمی ہو, اور تمہاری بات کیوں سنیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے کہ آپ ان کو کہتے کہ انما انا بشر, یعنی کہ میں ہوں تو آدمی. دیکھیں نبی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا تو آدمی ہے, لیکن اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اجر میں اور رتبے میں عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو وہی آتی ہے نا, تو وہ اس لیے عام آدمی سے رتبے میں زیادہ ہوتا ہے. ویسے وہ ہیومن ہی ہوتا ہے. تو ان کا بھی وہی معاملہ تھا کہ یہ بشر ہے, کہ آپ تو بشر ہیں, تو آپ تو ایک آدمی ہیں, تو آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں جیسے, اور فرشتے آتے تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. تو بہرحال اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہماری طرح آدمی اگر سچے ہو. تو اب یہ میرا مسئلہ یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی بات چاہتے تھے کہ کوئی میریکل حضرت صالح علیہ السلام دکھائیں. تو انہوں نے کہا اگر سچے ہو تو کوئی میریکل دکھاؤ. تو سورہ فرقان میں بھی ہم نے جیسے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ کرٹیسائز کرے تھے کہ تم تو ہماری طرح کھاتے ہو, پیتے ہو, چلتے ہو, وہ کرتے ہو, لیکن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ میں تمہاری طرح آدمی ہوں, لیکن بس میرے اوپر وحی آتی ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ ہمیں ان کے پیچھے کیوں چلنا ہے نبیوں کے اوپر, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حساب سے گائیڈنس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب آگے جو یہ آیا تھا نا 155 کے, صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے. اس سے پیچھے کی کہانی آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں نے پھر حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بکس میں ملتی ہے. اگر آپ لوگوں کو اس سے ڈس ایگری بھی کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بکس میں ملتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک نشانی مانگ رہے تھے. دیکھیے بعض آپ ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, دعا تو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ قبول بھی کرتے ہیں, آن سائڈ نوٹ بتا رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ نا بہت ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں. بعض لوگ اولاد مانگتے ہیں اتنی منتوں کے ساتھ, اور اتنی نافرمان بردار نکلتی ہے, اور یہ بھی ایک نشانی مانگ رہے تھے اور پھر مان ہی نہیں رہے تھے. اب طریقہ کیا ہے, آپ کو ایک اللہ کی نشانی چاہیے, ایک میریکل دکھایا جا رہا ہے, تو آپ پھر اس کو مانے نا, پھر یہ ہے نا. لیکن پھر بھی وہ مانے نہیں. تو ہوا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہ وہاں ایک جگہ, کچھ علاقوں کو نا مدائن صالح کہتے ہیں, جو پہاڑوں کے پاس والا ایریا ہے, تو ادھر ہو کے نا ان کو بتا رہے تھے. تو کچھ لوگ پرابلممیٹک تھے, جو یہ 9 لیڈر تھے, وہ وہاں پہنچ گئے تھے, اور انہوں نے جیسے ریب ہوتا ہے نا کہ وہ ڈاؤٹس ڈالنے شروع کر دیے لوگوں کے دل میں. ٹھیک ہے کوئی نشانی دکھائیں, ویسے تو اب عام آدمی کون سی ایسی خاص بات ہے, کیوں آپ کا میسج مانے, کہ آپ کو پیغمبر مانے. تو بالکل ایسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہ کھڑے ہو گئے تھے اور لوگوں کو میسج دے رہے تھے, کہ اسی طرح یہ بھی کھڑے تھے میسج دے رہے تھے, لیکن یہ بیچ میں آگے ڈاؤٹ کرنے کے لیے کہ کوئی نشانی دکھائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کون سی نشانی دکھاؤں. تو انہوں نے, کیونکہ وہ حجاز کا ایریا تھا نا, تو ادھر کیمل بہت پائے جاتے تھے. اب کوئی ایسی چیز انہوں نے سوچا کہ جو یہ کر نہ سکے. آپ سوچیں گے کتنی امپاسبل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں سے اونٹنی نکال دے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہیں اس دیوار میں سے کھانا نکلا ہے. اب کتنا مشکل کام ہے, کام ہمارا ذہن ہی نہیں مانتا نا اس چیز کو. تو انہوں نے سوچا کہ ایسی چیز کہتے ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے, جو یہ کر ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک کیمل نکالتے, اور کیونکہ کیمل ایک اس وقت بہت پریشیس عرب کا جانور ہے, اور بالکل کتے کی طرح وفادار ہوتا ہے. ناراض ہو جائے تو پھر تو خیر ناراض بھی بہت ہو جاتا ہے, لیکن ویسے بہت وفادار جانور ہے. اور اس وقت ریڈ شی کیمل جو ہے وہ اس طرح کا کیمل ہوتا ہے کہ جیسے بہت قیمتی بھی جانا جاتا ہے اس زمانے میں, عربوں کے زمانے سے بہت ویلیوبل بھی ہے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله कुछ हिस्ट्री में ये भी आता है कि वो कैमल की ना उन्होंने रिक्वायरमेंट्स डालनी शुरू कर दी कि दूध भी दे, प्रेग्नेंट भी हो, और उसके अलावा जो है ना उसकी रेड शी कैमल हो तो उसकी ना डिस्क्रिप्शन डालनी शुरू कर दी। बहरहाल जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली तो वो चुप हो गए, और फिर कुछ हिस्ट्री तफसीरों में ये है कि जैसे वो कहते उन्होंने कहा कि मैं दुआ मांगी उन्होंने कि जी मैं अल्लाह ताला से, और फिर हज़रत जिब्राइल आए और उन्होंने उनको बताया कि अल्लाह ये मिलकर दिखाएंगे, और वो 60 फुट ऊंचा पहाड़ था। अभी भी आप जाके देखेंगे ना, और जो हम तबूक का वो साथ लेके चले थे ना कि साहबी वहाँ से गुजरे, तो एक साहबी ये कहते हैं कि वो अभी भी वहाँ जाए ना तो वो वाली जगह जहाँ से वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि इस पहाड़ से ऊँटनी निकली है, तो वो ज़रा सी जगह ऐसी खुरदरी सी है, लगा जैसे आप बीच में से ना वो सेपरेट हुआ है, पहाड़ टूटा है वहाँ से, तो वो अभी भी वहाँ पे है। तो बहरहाल वो उन सहाबी ने बहरहाल ये डिस्क्राइब किया कि उन्होंने वो चीज़ देखी। तो बहरहाल उन्होंने इस तरह ये करने शुरू कर दी। या कुछ तफसीर में ये कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें वही भेजी और सामने से कैमल निकली। कैमल आई, बड़ी सी कैमल थी, रेड शी कैमल थी, और वो आके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ बैठ गई। और जब वो बैठ गई तो फिर वो कहने लगे कि ये तो रियल है कि नहीं, सही से बताएं इसका ये। तो फिर वहीं उसने एक कैमल को बर्थ दी। तो इस टाइम पे एक बेसिकली आप ये समझ जाएं कि एक कैमल और पहाड़ से निकली है, पहाड़ टूटा है, पहाड़ से निकली है, इससे बड़ा क्या मेरिकल हो सोचे मानने के लिए। और वो साथ उसके बच्चा, वहीं उसने बच्चा पैदा भी कर दिया बाहर आके। तो अब उनका ये मेरिकल जो उन्होंने दिखा दिया। साले ने कहा, सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, देखो ये ऊँटनी है, इसकी अब जो अल्लाह ताला कोई मिरेकल दिखाता है उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी है ना। एक दिन इसके पानी पीने की बारी है और एक मोइन रोज तुम्हारी बारी है। शिर्ब जब लफ्ज यूज होता है ना, इसका मतलब एक फिक्स टाइम है, डे है, फिक्स टाइम है। शराब तो ड्रिंक को कहते हैं ना, शिर्ब का ये होता है कि फिक्स डे और टाइम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये ऊँटनी आ गई है और अब इसके पानी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसकी इतनी बड़ी वो ऊँटनी थी तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी थी। तो ये ऊँटनी आ गई है तो इसका पानी पीने का एक दिन तुम्हारा है और एक दिन इतना। ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी और वो ज़्यादा पानी पीती थी। और पानी आप वैसे रख लें, होल्ड भी कर लें तो एक दिन पहले का तो वो रह जाता है। पानी को ऐसी चीज़ नहीं है ख़राब हो जाए, लेकिन इन लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी ना। बस वही बात है ना, किसी की बड़ाई आपने मानी नहीं। तो उनमें से 9 में से ना एक बंदे का नाम किदार था। अब कुछ लोगों का ये है कि ये लोग बैठ के प्लान कर रहे थे कि किस तरह इस ऊँटनी से जान छुड़ाएं, एक दिन भी हमारा क्यों कम हो गया पानी का, और इससे जान छुड़ाएं। और क्योंकि मेरिकल दिखा दिया, हो सकता है उनको देख के कुछ लोग, हिस्ट्री में ये भी आता है काफ़ी लोग मुसलमान भी हो गए थे, ऑब्वियसली कईयों के दिल पे असर भी कर गया होगा। 156 में क्या, और इसको कोई तकलीफ ना देना। ये हजरत सालेह को मालूम था ना कि उसके चिढ़ रहे हैं उनसे, तो उन्होंने क्या कहा आगे से कि इसको तकलीफ, इसको तंग ना करना, क्योंकि अल्लाह का मेरिकल था ना, वरना तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। तो वो उन्होंने पहले उनको वार्न कर दिया, अगर तुमने इस तरह किया ना तो तुमको सख्त अजाब आ जाएगा। अब मसला ये है कि ये हिस्ट्री में ये मिलता है कि ये 9 लोग ही बहुत ज़्यादा करप्ट थे। तो फिर पूरी कौम पे अजाब क्यों आया? तो पूरी कौम पे अजाब इसलिए आया, कहीं हिस्ट्री में ये तफसीरों में ये मिलता है कि वो एक एक को घर गए, छोटे बच्चे तक को, औरतें, एक एक बंदे को उन्होंने कन्विंस किया कि हम इसको मारने लगे तो मार दें। तो वो सारे राजी थे, जो राजी नहीं थे वो चुप थे। तो बेसिकली ये मामला था। तो इस तरह करके उस बंदे ने, और किदार का नाम क्यों हाईलाइटेड है, क्योंकि इस बंदे ने जब ऊँटनी वो पानी पी रही थी या ग्रेज कर रही थी कहीं, तो उसको तीर मारा तो उसकी टांग में जा लगा, और फिर इतने में आके उन्होंने उसकी नी के पीछे का जो हिस्सा होता है ना वो काट दिया। कैमल को जब आप ज़बह करते हैं उसको गिराने का यही तरीका होता है, तो उसको पीछे से उन्होंने ऐसे टांगों से नी काट दिए, तो जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। यानी कि ये इतना बड़ा उन्होंने फितना क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने उसकी कूंचे काट डाली, यानी नी के वो हिस्से काट डाले, और फिर नादिम हुए। नादिमीन, या तो वो इस बात पे नादिम थे कि हाय डर गए कि अब, क्योंकि नबी थे ना अल्लाह के, उनकी एक रेपुटेशन होती है कि उन्होंने कहा था अजाब आ जाएगा इसको तंग करोगे, तो अब हमने कर दिया तो अब अजाब ही ना आ जाए। मतलब उन्होंने तौबा नहीं की, लेकिन बस नादिम थे। या फिर वो इस बात पे नादिम थे, इसके बाद उन्होंने सोचा कि हमने सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली को भी मार देते हैं, उनको किस लिए छोड़ दिया। इस बात पे नादिम थे कि उनको भी साथ ही मार देना चाहिए था। तो जब योम अजीम यहाँ आया ना, अजाब योम अजीम, नॉर्मली जो है
تو اس کا مطلب ہے یا ڈے آف ججمنٹ میں بھی بہت بڑا عذاب آئے گا تم لوگوں کو، اس کا یہ مطلب ہے. تو بیسیکلی اس طرح کر کے انہوں نے، یہ سورہ اعراف میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے کو اب یہ مار کے جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی نا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہیں 3 دن دیے ہیں. اب جو یہ بار بار آیت آتی ہے نا العزیز الرحیم، تو یہ رحیم کا معاملہ سنیں. اونٹنی تو نے مار دی تھی، اللہ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہم ہوتے جیسے تو دیر اینڈ دین ان کا حشر نکال دیتے. اللہ چاہتا تو دیر اینڈ دین حشر نکال دیتا ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. پھر کیا کہا انہوں نے کہ 3 دن تک کرو، تو اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور پھر تم 3 دن تک تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اب کیونکہ انہوں نے توبہ بھی تبھی قبول ہوتی ہے نا جب آپ توبہ کریں اور اللہ سے ریگریٹ کریں. بالکل یہ فرعون والا معاملہ ہے، اینڈ تک اس کو توبہ کا خیال نہیں تھا، بالکل آخر میں جا کے اس کو خیال آیا. لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، لیکن ریگریٹفل ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ نہیں آیا کہ اللہ سے معافی مانگے. تو پھر یہ اپنے گھروں کو چلے جائے. پھر یہ ہسٹری میں یہ آتا ہے کہ جیسے تھوڑا تھوڑا نا 3 دن معاملہ اس طرح کا موسم چل رہا تھا جیسے کہ وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے. جیسے باہر تھوڑی سی طوفانی بارش ہو، آپ بہت سی چیزیں نکلنے سے اوائڈ کرتے ہیں نا، تو باہر نہیں نکلے. پہلے دن بھی نہیں نکلے، دوسرے دن بھی نہیں نکلے، لیکن تیسرے دن کیا ہوا کہ ایک چیخ سے اس طرح ہوا کہ ان کے بالکل برین ہی میلٹ ہو گئے اور وہ سارے کے سارے مر گئے. وہیں اپنے گھروں میں ہی درگور ہو گئے زندہ، جس جہاں سے وہ کرتے تھے رہتے تھے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کا کیا ہوا، اور دوبارہ سو ان کو عذاب نے آ پکڑا. پھر یہ عذاب ان کے اوپر آیا کہ ایک چیخ سے وہ ختم ہو گئی قوم. بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. جب آپ کو پیغام اللہ کا دیا جا رہا ہوتا ہے نا، اور آپ نہیں سن رہے ہوتے اور غلط جا رہے ہوتے ہیں، تو تب یہ معاملے ہوتے ہیں. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا، لیکن پھر وہ غالب اور مہربان ہے. جو قوم ثمود تھی نا حضرت صالح علیہ السلام کے، اس قوم کے 12 ٹرائب تھے، اور ہر ٹرائب میں 12,000 بندے تھے. تو ٹوٹل بندے کتنے ہوئے؟ 1,44,000، یعنی کہ 1.5 لاکھ کے قریب کریں. تو یہ 1.5 لاکھ، ان میں سے 3 لاکھ تھے جو ان کے ساتھ، نہیں ان میں سے کتنے تھے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ 3 لاکھ بندے گئے تھے. تو یہ اور جو قوم عاد تھی نا، جو پہلی والی قوم تھی جو ہم نے پڑھی ہے، تو ان سے 6 ٹائم زیادہ تھے. تو آپ خود سوچ لیں کتنے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے نا. ان میں سے 3 لاکھ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بلیور سے جو نکلے. اور جب پنشمنٹ، جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں. اور سورہ توبہ میں جو حدیث پاک ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں وہاں سے نکلے، اس کا ذکر نا سورہ توبہ میں کہ سمود کے ایریا میں نکلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابیوں کو بہت زیادہ رکنے سے منع کیا، ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو جب وہ وہاں سے پانی بھرنے لگے تھے نا، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہاں سے پانی گروا دیا، ان کو پھینک دے. وہ پانی بھر چکے تھے کنٹینر کے، اس کو پھینک دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کپڑا وہ کر کے کور کر کے استغفار کرتے ہوئے نکل آئے. جو بھی آپ ایسی جگہ سے گزریں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب آپ ایسی جگہ سے گزریں جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو نا، تو استغفار کر کے گزریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. تو بیسیکلی یہ قوم عاد اور قوم سمود کا یہی سارا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سکلز دی ہوئی تھی. سوچیں آج ہیوی مشینیں کتنی چاہیے ہوتی ہیں پہاڑوں کو کار کرنے کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں میں اتنی سکلز دی ہوئی تھی. اتنا کچھ، اتنی بلیسنگ جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آگے آپ رب سے مقابلہ نہیں کر سکتے. پہلی بات ہے، پھر آپ کو سرنڈر ہی کرنا ہوتا ہے رب کے آگے. جب آپ رب کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے نا، تو پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو اسی لیے بار بار آیا کہ تقوی اختیار کرو اور اطیعون، جو نبی کی بات سنو، یعنی کہ سنت کے حساب سے چلو. ایک چائنیز کا فلاسفر کی میں اسکالر کی سن رہی تھی، وہ ایک کوٹ بتا رہے تھے، بڑا اچھا کوٹ تھا، میں چلیں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں. اور وہ یہ تھا کہ جب آپ کے تھاٹس ہوتے ہیں نا، آپ اپنے تھاٹس صحیح رکھیں. اگر جو آپ کے تھاٹس جس طرح بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ایموشنز بن جاتے ہیں. اور جب آپ کے ایموشنز بن جاتے ہیں نا، تو وہ ایموشنز آپ کے بیہیویئر میں آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ سوچیں گے ویسا آپ بیہیو بھی کریں گے. اور جب آپ کے بیہیویئر میں آ جاتے ہیں، وہ بیہیویئر آپ کی عادت بن جاتا ہے، اور ویسے ہی آپ کی عادتیں ہو جاتی ہیں. اور جیسی آپ کی عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کا کریکٹر شو کرتا ہے کہ یہ آپ کی عادت میں یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، یا یہ آپ کی عادت ہے کہ آپ اس طرح جلدی نماز پڑھتے ہیں، تحمل سے نہیں پڑھتے. تو یہ آپ کی نا ہیبٹس میں آ جاتا ہے، اور آپ کے کریکٹر میں آ جاتا ہے. اور وہ کریکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی آپ کی ڈیسٹنی ڈیفائن کر دیتا ہے. کیونکہ پھر جب آپ غلط سوچیں گے، غلط طریقے سے اپنے ایموشنلز کو یوز کریں گے، غلط بیہیویئر رکھیں گے، غلط ہیبٹس ہوں گی، غلط کریکٹر، سارا کچھ ہی غلط ہوگا نا، تو پھر آپ کی ڈیسٹنی وہی ڈیسائڈ کرے گا نا. تو پھر آپ ایک سنفل پرسن ہی بن جائیں گے نا. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے تھاٹس کو کلیئر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی چیز ہوتی ہے نا. میں نعمان علی خان کا سن رہی تھی، تو وہ یہ کیا کہہ رہے تھے، جو منافق تھے نا، ایک تو عقلی منافق ہوتے ہیں، ایک دل کے منافق ہوتے ہیں. عقلی منافق تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ان کی عقل ہی نہیں مان رہی کہ اللہ ہے کہ نہیں، تو وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے نا. آپ ان کو اسپائی کہہ لیں مسلمانوں کے، یا کچھ بھی کہہ لیں، مطلب وہ اس کنفیوژن میں ہی آتے ہیں. جو دل کے منافق ہے نا، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے دل میں دماغ سے سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا دل نا ہر اس چیز پہ اٹریکٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے ہیں، ایسے دل کے منافق ہیں کہ ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا ہمیں ہر وہ چیز چھوڑنا پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو ہم نے بیسیکلی اللہ اور قرآن و سنت کے
حساب سے زندگی گزارنی ہے نا تو ہم نے اپنے تھاٹس اور اپنے ایموشنس کو اس طرح رکھنا ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ وہ میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے اسلام مسلمانوں کا بہت زور ہے آخرت پہ آخرت پہ آخرت پہ. بھائی اسی لیے نا کہ یہ دنیا چھوٹی ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, آج ہے کل نہیں. اب ہم اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھیں, میرے ابو نہیں ہے, جیسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نہیں ہوں گے. تو وہی مسئلہ ہے نا کہ لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن جو آگے والا معاملہ ہے نا وہ تو ان لمیٹیڈ ہے. جب ریگریٹ اور وہ معاملے ہوں گے نا تو اس کو ہم کور نہیں کر سکیں گے. چلیں جی, اب کوئی کوشچن ہے تو پلیز بتا دیں. یہ آج کا لیکچر ہے, آگے ہم کو مولود کو لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.